میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی. میں خوش فہم کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. ایسی شریعت عطا فرمائی جو روشن ہے، واضح ہے، ملت بیضا ہے، لیلہا نہارہا سوا، اس کی رات اور اس کا دن یکساں روشن ہے. دوستو، اللہ نے بہت ساری چیزوں کا حکم فرمایا ہے جنہیں کرنا ہے، بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، ان سے رک جانا ہے، باز آ جانا ہے. پوری شریعت کا حاصل خلاصہ یہی ہے. اچھے عقائد ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھا معاملہ ہے، اچھا معاشرہ ہے، اپنی زندگی کے اندر آ جائے. غلط عقیدے ہیں، گندے اعمال ہیں، گندے اخلاق ہیں، ناجائز معاملات ہیں، گندا معاشرہ ہے، اپنی زندگی سے نکل جائے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم فرمایا، اے پیغمبروں، تم پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. ایک موقع پر اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم فرمایا ہے جن کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے. یہی آیت آپ نے پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں، حلال اور پاکیزہ مال کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. دوستو اور بزرگوں، ظاہر ہے کہ حلال کھانا، پاکیزہ مال کھانا یہ جبھی ہوگا جبکہ ہماری اور آمدنی آپ کی حلال ہوگی، پاک ہوگی، پاکیزہ ہوگی. حلال طریقے سے جو مال آئے گا وہ حلال ہوگا، حرام طریقے سے جو مال آئے گا وہ حرام ہوگا. آدمی کے قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، حلال طریقے سے محنت کرے گا اتنی ہی ملے گا، اور حرام طریقے سے اگر کوشش محنت کرے گا تو اتنی ہی ملے گا جو اس کے مقدر میں، اس سے زائد نہیں ملے گا. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھوڑے پر سوار گزر رہے تھے، مسجد کے پاس سے گزرے، خیال ہوا نماز پڑھتے ہوئے چلے. گھوڑے سے اترے، ایک صاحب کو گھوڑا تھما دیا اور فرمایا کہ دیکھو گھوڑا سنبھالے رہو، میں آؤں گا تو تمہیں 2 درہم دوں گا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز سے فارغ ہو کر کے جب باہر آئے، تشریف لائے، تو دیکھا کہ گھوڑا ہے، گھوڑے کے منہ میں لگام نہیں ہے اور وہ آدمی بھی نہیں ہے. اس کی چنکی پکڑے ہوئی آگے بڑھے، دیکھا دکان پر وہی لگام دکاندار بیچ رہا ہے. پوچھا کہ بھائی یہ لگام؟ ہاں، ابھی ایک صاحب فروخت کر گئے ہیں، بیچ گئے ہیں. کتنے میں بیچا ہے؟ تو 2 درہم. حضرت علی نے فرمایا اللہ کا بندہ اگر صبر کرتا تو 2 درہم اس کو حلال طریقے سے ملتے، لیکن اس نے بے صبری کیا اور چوری کا راستہ اختیار کیا، وہی 2 درہم ملے، وہی 2 درہم لیکن حرام طریقے سے. ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ کماؤ بھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال مال حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے اور دوسرے فرائض کے بعد. مال کمانا فرض نہیں فرمایا، حلال کا لفظ ہے، حلال پیسہ، حلال مال حاصل کرنا فرض. خالی مال حاصل کرنا فرض نہیں ہے، حلال مال حاصل کرنا فرض. تو ظاہر ہے
تجارت کے ذریعے سے، کاشتکاری کے ذریعے سے، ملازمت کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے، نوکری کے ذریعے سے، جو بھی ہم جائز راستہ اختیار کریں گے، آمدنی حلال ہوگی، مال حلال ہوگا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، مکان سواری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں درست ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر چوری ڈکیتی کے ذریعے سے، اور شراب بنا کر اور بیچ کر کے، اور سود لے دے کر کے، اور رشوت لے دے کر کے، اور کہتے چلے جائیے، اور جو حرام راستے ہیں ان طریقوں سے اگر ہم محنت کریں گے، ایسا نہیں کہ بھوکے مریں گے، اس راستے سے بھی ملے گا لیکن حرام مال ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، حلال کمائی جو ہوگی نا، حلال راستے سے جو کمائی ہوگی، اس کی ہمت افزائی، حوصلہ بلند کرنے کی بات جو ہے، ہمارے اور آپ کے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے لوگوں کی ہمت افزائی فرمائی ہے، حوصلہ بلند فرمایا ہے جو حلال راستہ سے، حلال طریقے سے حلال مال حاصل کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جو اپنے باغ میں کھیت میں کام کر کے آئے، ان کے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ میرا باغ ہے، کھیت ہے، وہیں سے میں کام کر کے آ رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ کو آپ نے مٹی آلود، خاک آلود ہاتھ کو لیا اور آپ نے بوسہ دیا، چوما، اور فرمایا کہ تم بہت اونچا کام کر کے آ رہے ہو۔ اس صحابی کے ہاتھ کو آپ نے نہیں بوسہ لیا، بلکہ ان پوری امت کے قیامت تک آنے والی امت کے حوصلوں کو بلند کیا اور ان کے ہمت کو بلند کیا۔ ایسے ہی محنت کر کے حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی، تجارت کرنے والوں کی ہمت افزائی فرمائی۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین، کہ جو امانت دار سچا تاجر ہوگا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جو تجارت کرے گا، کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا۔ ایک جنرل بات ہے، تجارت کسی بھی لائن کی ہے لیکن حلال مال کی ہو۔ یہ اب شرابی کی تجارت ہو، یہ بھانگ اور افیون یا نشہ آور چیز ہی کی جو ہے تجارت ہو، اس تجارت پر تو یہ بات نہیں ہوگی، حلال چیزوں کی تجارت ہے۔ یہ تو جو بھی تاجر ہیں، اللہ پاک نے تجارت میں 10 برکتیں رکھی ہیں۔ کاشتکاری میں 1 برکت، اور تجارت میں اللہ پاک نے 10 برکتیں رکھی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہم کہتے بھی ہیں کہ تجارت سنت ہے۔ تجارت سنت کیسے ہے؟ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ نے تجارت کی، اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے ساتھ آپ نے تجارت کی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے تجارت کی۔ 25 سال کی عمر شریف میں آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور 25 سال کی عمر آپ کی عمر شریف ہے۔ اس عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے 15 سال۔ یہ جو بیچ کا سال ہے، اس میں آپ نے تجارت کی۔ اچھا، قرآن نے بھی کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو غنی بنا دیا۔ کون کے مال سے؟ مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے مال سے۔ تو تجارت مستقل چیز ہے، تجارت کرنے والوں کی ہمت کو آپ نے بلند فرمایا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کریں تو کل قیامت کے دن ان کا حشر نشر انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی غلط اور ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے تو آپ نے اس کو بہت ناپسند فرمایا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں،
آپ نے ان کو بلایا, پوچھا بھائی بھیک کیوں مانگ رہے ہو, کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے یہاں صرف دو چیزیں, ایک کانٹ کا لکڑی کا پیالہ ہے, اسی سے میں پانی پی لیتا ہوں, اسی میں کھا بھی لیتا ہوں, اسی سے پانی بھی پی لیتا ہوں, اور ایک ہے چپٹی ہے, چوٹ, اس کا کچھ حصہ میں بچھا لیتا ہوں اور کچھ حصہ اوڑھ بھی لیتا ہوں. ایسے غریب آدمی آپ کو اس دنیا میں ابھی نہیں ملے. آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں سامان لاؤ, وہ دونوں سامان لے کر کے آئے. آپ نے فرمایا من یشتریہما, کون ان کو خریدے گا؟ ایک صاحب اٹھے, انہوں نے کہا کہ 1 درہم میں خریدوں گا. اب خاموش رہے. فرمایا کون خریدے گا؟ ایک دوسرے ساتھی کھڑے ہوئے, انہوں نے عرض کیا میں 2 درہم میں خریدوں گا. ان کے ہاتھ آپ نے بیچ دیا اور فرمایا کہ دیکھو 1 درہم کا غلہ اناج لے لو اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر کے لاؤ. وہ کلہاڑی خرید کر کے لائے. اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا, بینٹ لگایا, بینٹے لگاتے ہیں آپ اس میں بینٹ لگایا, لکڑی لگایا, اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو جنگل نظر آ رہا ہے 1 ہفتہ میں یہاں نہیں دیکھوں, لکڑیاں کاٹو بیچو, کاٹو بیچو. 1 ہفتہ کے بعد وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے, بڑی برکت ہوئی, دیکھیں نا اتنا اناج بھی میرے گھر میں ہے اور میں نے اپنا کپڑا بھی بنوا لیا. یہ بھیک منگی سے ہٹا کر کے کسب حلال, حلال آمدنی پر آپ نے ان کو آمادہ فرمایا. یہ صرف انہی کو نہیں تعلیم دی ہے, پوری امت کو آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے بازو کی قوت سے, اپنے ہنر سے, اپنے علم سے آدمی محنت کر کے اور پیسہ کماتا ہے. یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا لباس بنا کر کے, زرہ جس کو بولتے ہیں, وہ اپنے گھر کا خرچ جوڑتے تھے اور اس طرح چلاتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کرتے تھے. اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تجارت کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے تو کل ہو کر کے کپڑے کا گٹھر کاندھے پر رکھ کر کے اور جا رہے تھے بازار کی طرف. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بازار جا رہے ہیں, ہمارا پیشہ تجارت ہے. ارے آپ بازار آیا اور مسلمانوں کے کام کو کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ آپ خلیفۃ المسلمین نہ ہیں, بادشاہ ہیں, تو ان عام مسلمانوں کے کام کو دیکھ ریکھ کرنا, اس کے متعلق آپ کو فکر کرنا, سوچنا یہ نہیں ضروری ہے آپ کے لیے. تو میرے گھر کا کل فرض کیسے چلے گا؟ تو کہا کہ چلیے فلاں صحابی کو ہم بلاتے ہیں, ان سے مشورہ کر کے آپ کا وظیفہ بیت المال سے طے کر دیتے ہیں. چنانچہ ان کا وظیفہ طے ہوا. یہ ہے اصل یہ ہے کہ آدمی محنت سے, اپنی حلال طریقے سے محنت کر کے کمائے. یہ اللہ کا منشا ہے, اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے. حلال پاکیزہ مال آدمی کھاتا ہے, دل میں نورانیت آتی ہے, روحانیت آتی ہے, صفائی آتی ہے, اور دل کے اندر نیک اعمال کی رغبت پیدا ہوتی ہے, اچھے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, اللہ کی محبت, اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت آتی ہے. حرام طریقے سے جو مال آئے گا دوستوں اور بزرگوں, اس میں ظلمت ہوگی, نحوست ہوگی, تاریکی ہوگی, اور دل جو ہے کالا ہو جائے گا, اور پھر نیک اعمال کی رغبت نہیں رہے گی, اللہ کا ڈر نہیں رہے گا, آخرت کی کوئی فکر نہیں رہے گی. اور حرام جو راستے ہیں, سود کا معاملہ ہے, سود لینا. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کے معاملے میں 4 آدمی گنہگار ہوتے ہیں, سود لینے والا, اور سود دینے والا, اور سود کا حساب کتاب لکھنے والا, اور سودی رقم پر گواہی دینے والا. یہ 4 آدمی گنہگار ہوتے ہیں. یہ سود ایسا منحوس عمل ہے کہ آدمی کے اندر بڑی خرابیاں لاتا ہے. دوسرے کے خون کو چوسنا اور ظلم زیادتی کے ساتھ اس کو لینا, اور پھر یہ کہ
اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن میدان حشر میں ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سیدھے اور صحیح طریقے سے نہیں چل پائیں گے اور اس طرح تلملاتے ہوئے آگے پیچھے تلملاتے ہوئے چلیں گے جیسے کسی آدمی کو جنات بھوت نے لپٹ کر کے اس کو بدحواس بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، اس طرح وہ چلیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ربا کا کہ جو لین دین ہے وہ سب کو چھوڑو۔ اگر تم اس کو نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کے لیے تم تیار ہو۔ لکھا ہے علماء نے کہ پوری شریعت کو آپ کھنگال جائیے، دو عمل ایسے ہیں جس میں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان دیا ہے۔ ایک تو یہی سود کا معاملہ، اور فرمایا من عادانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی ولی سے، دوست سے، مقرب بندے سے دشمنی کرتا ہے، اس کے ساتھ گستاخی یا بدتمیزی یا گالی گلوچ کا معاملہ کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں نے اس کو جنگ اور لڑائی کا اعلان دے دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے وہ آمادہ رہے۔ سود کا معاملہ بڑا سنگین جی، ہمارے یہاں انڈیا ہو کہ نیپال ہو، سود کی چلن انڈیا میں تو دیکھ کر ہیں، عورتوں کے ذریعے سے اس کا زیادہ رواج ہو رہا ہے۔ عورتیں اس کی ممبر بنتی ہے اور وہی کی مجرتی ہے اور وہی ممبر بناتی ہے، پھر ممبر اتنا پیسہ ملتا گیا اور سودی گویا سود کے ساتھ اس کو قرض کو ادا کرنا ہے، قرض نہ ادا کرنے کی صورت میں ذلت و رسوائی ہے، عزت بھی جاتی ہے اور کیا کیا سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ اور دوستو سود کا جو معاملہ ہے نا، فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو سود نہیں پچتا، جیسے کتا گھی کھاتا ہے بڑے شوق سے، لیکن اس کو جب آگے چل کے کھوڑا پکڑتا ہے، کھجلی، تو بدن کو رگڑ رگڑ کر کے اور کھجلا کر کے آخر مر ہی جاتا ہے، سارے بال اس کے اڑ جاتے ہیں اور ایسی بیماری اس کو پکڑ لیتی ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ سود سے ہے نا مال بڑا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کسی آدمی کو پلیا پکڑ لیا ہو، سسرا پکڑ لیا ہو اور بدن ہاتھ پھول گیا ہو تو لوگ سمجھتے کہ بڑا موٹا ہو گیا، لیکن اندر اندر تو اس کی ایسی بیماری ہے کہ کل پرسوں قریب ہی میں وہ جو ہے مرے گا اپنی موت میں۔ غیر لوگوں کو سود پچ جائے وہ پہلے ایمان کے مکلف ہیں، حلال حرام کے مکلف نہیں، پہلے تو وہ ایمان کے مکلف ہیں، ایمان لائیں گے تب نہ نماز اور روزہ اور حلال اور حرام جی۔ لیکن ہم تو اسلام کا قلادہ، اسلام کا پٹہ ہم نے اپنے گردن میں ڈالا ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹہ ہمارے گردن میں ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں، جو کہیں گے وہ کریں گے، جن سے روکیں گے ہم رک جائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا تو مزاج ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جی۔ سود کے ذریعے سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بینک سے سود لے لیں گے اور ایسا ویسا کر کے پھر سدھا دیں گے اور پھر ترقی ہو جائے گی اور ایسا ویسا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے سود پر وبال اور نکال اور عذاب آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات زکات کو اللہ بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خود اس کی زندگی میں آ جائے عذاب وبال یا اس کے بیٹے کی زندگی میں آ جائے، پوتے کی زندگی میں آ جائے، لیکن آئے۔ شہروں میں ہم لوگ جاتے ہیں جی، کئی آدمی ایسے ہیں جنہوں نے سود لے کر کے چاہا کہ ہم کاروبار کریں گے اور کھانا چلا لیں گے اور ایسی ویسی ترقی ہوتی چلی جائے گی، وہ ایک دم روڈ پر چلے آئے، نام نہیں لیں گے، خود کلمہ شمسی کے بھی کئی آدمی ایسے ہیں۔ سود کی نحوست بہت بری ہوتی ہے، یہ تو دنیا کی پکڑ ہوئی، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو الگ ہے۔ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ گھر کے برابر، جن کے پیٹ ایسے بڑھ گئے ہوئے ہیں کہ گھر کے برابر ہیں، اور ان میں سانپ بچھو۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے یہ سود خوار لوگ۔ اللہ ہماری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے اور اس میں
बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और लोग जो है उसमें उब डुब कर रहे हैं और निकलते हैं और पत्थर को हड़पना चाहते हैं, निगलना चाहते हैं, तो पत्थर उतना बड़ा निगलाए, फिर हार डाल कर फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। पूछा जिब्रील ये कौन लोग है? फरमाया कि आपकी उम्मत के सुल्तान लोग। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने अपनी आमदनी का जायजा लेकर के बिल्कुल हराम से, खास तौर पर ये सूदी जो चलन है जिसको हम गोया उसके हराम होने का एहसास भी नहीं, ये आदमी हलाल को हलाल समझे और हराम को हराम समझे तो ईमान बचता, और हराम को भी आदमी हलाल ही समझे तो फिर उसके ईमान का खतरा। जाहिर है कि अल्लाह के हराम करदा चीज को कोई हलाल समझता है तो उसके ईमान का खतरा है, ईमान का खतरा जी। इसलिए हम लोग अपने अपने घरों का, अपने अपने समाज का जायजा लेकर के अगर बैंक से सूदी रकम इस तरह का लेन देन कर रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते तौबा कर लें, रुक जाएं, जो कर्ज लग गया उसको सदा करने की फिक्र कर ले। देखिए इंडिया हो चाहे नेपाल हो, हम मुसलमान हैं, कहीं भी रहेंगे तो हम पर तो इस्लामी अहकाम। एक आदमी पूछने लगे कि मौलाना सूदी रकम में ज़कात कैसे निकलेगी? नहीं समझा, सूदी रकम में ज़कात कैसे निकलेगी? उन्होंने कहा कि वो हाफिज साहब आप हैं, हाफिज साहब जी जरा सोच के लिए बोलिए, सूदी रकम और ज़कात, सूदी रकम और ज़कात का कहाँ? हमारे जो मौलाना है सुन्नी मौलाना, बाद लोगों ने फतवा दिया है कि सूद लेना जायज़ है। मैंने कहा तो मौलाना को कहिए कि कहिए ज़िना भी जायज़ है, चोरी डकैती भी जायज़ है। हम तो मुसलमान हैं, कहीं भी रहेंगे तो कुरान ने जिसको हलाल किया है हमारे लिए हलाल है, और जो हराम किया है अल्लाह ने वो हराम है। हम हिंदुस्तान में रहें कि पाकिस्तान में रहें कि नेपाल में रहें, ये है हाल जी। तो सूद के मामले में जो है बिल्कुल आदमी चौकन्ना रहे, हलाल तरीके से आमदनी आएगी उसमें इंशाअल्लाह बरकत होगी, और हराम तरीके से जो आमदनी आएगी उसमें नहुसत होगी। दुनिया के अंदर जो है वो तो है ही, फिर आखिरत का मामला हमारे लिए और आपके लिए बड़ा संगीन है। असल मामला हमारा आखिरत का, आखिरत का। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से हटा दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा उसी की जय है, वही है कामयाब, फ़क़द फ़ाज़, वही है कामयाब। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, हम लोग अपना जायजा लें, और इस तरीके से जो है बैंक में जो है ना, सिर्फ आप अपनी हिफाजत के लिए, अपने रकम की हिफाजत के लिए रख सकते हैं। कहीं भी आप फतवा पूछ लीजिए, मौलाना रखे, हाजी साहब रखे, काजी साहब रखे, कोई भी रखे, हिफाजत की नीयत से रखे। अगर इंटरेस्ट की नीयत से रखता है, बाद लोग जो है इंडिया में, अब यहाँ नेपाल में क्या है फिक्स कर देते हैं, 20,000 रखेंगे तो 2-4 साल में 20 वो 2-4 लाख मिल जाएगा, 2-3 बेटी है उसकी शादी हो जाएगी। ये इस नीयत से जो रख रहे हैं हराम है, हराम जी। हम तो सिर्फ, हम लोग भी मदरसे की भी रकम रहती है बैंक में, हम सिर्फ हिफाजत की नीयत से, हम लोगों की जाती भी रकम रहती है, बैंक हिफाजत के लिए रखे। घर में चोरी हो जाए, अगलगी का वाक़या पेश आ जाए, कुछ हो जाए, हिफाजत की नीयत से आप रखें। इंटरेस्ट जो मिले तो उसको वहां छोड़ना नहीं है, उसको तो निकाल लेना है, और गरीबों में, मोहताजों में बगैर नीयत सवाब के उसे तकसीम कर देना है जी। एक साथी ने बताया कि नेपाल में तो और ज्यादा सूद का, और ज्यादा सूद का रिवाज, बैंक से सूद लेने को, कर्ज, सूदी कर्ज लेने को कोई भी बुरा नहीं समझता। कहा कि हमें नेपाल में तो बाद लोग बैंकों को धोखा दे देते हैं जी। जमीन के कागज पर बैंक से लिया, और जमीन जो है मसलन धार की जमीन को दिखा दिया, और कहा कि इसका जर्सीबन जो है 5 लाख का है, ले लिया 5 लाख है, 85,000 की जमीन। अब सिलेंडर कर लिया तो भाई जमीन का कागज है, अपना जमीन बेचवा लीजिए। बैंक में ने तो 5 लाख के हिसाब से दिया है और जमीन 85,000 की है। ये सब किस्से कहानी रोहतक के 2-3 उस्ताद हैं, वो ऐसा भी होता है जी। ये तो दुनिया है, किसी को हम धोखा दे दें, ये हुकूमत को देखे कि किसी इंसान को दे, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो जवाब देना
بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ خاص طور پر سودی لین دین سے ہماری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سنت پڑھ لیں۔